سورہ زمر آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ان سے پہلے گزرنے والے لوگوں نے بھی اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پہ پھر اس کے نتیجے میں عذاب ایسے طور پہ آیا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس اللہ نے انہیں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھایا اس دنیا میں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ اس کو سمجھ سکتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور تحقیق ہم نے اس قرآن پاک میں ہر قسم کی مثالوں کے ذریعے سے بات کو واضح کیا تاکہ لوگ تذکیر حاصل کریں، لوگ نصیحت حاصل کریں۔ قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، اور اس قرآن کو عربی زبان میں، عربی مبین میں اتارا جس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں، بالکل سیدھا کلام ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ لوگ اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، اللہ مثال بیان کرتا ہے، تمثیل بیان کرتا ہے ایسے شخص کی کہ جو غلام ہے اور وہ بہت سارے ایسے آقاؤں کی ملکیت میں ہے کہ جو آپس میں مختلف الاغراض ہیں۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک دوسرا غلام جو صرف ایک آدمی کی ملکیت میں ہے۔ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون، تمام تعریف اس اللہ کی ہے لیکن اکثر لوگ بات کو سمجھتے نہیں، جانتے نہیں۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی مرنا ہے اور ان سب نے بھی مرنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، اور پھر آپ دونوں فریق اپنے رب کے نزدیک اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہوں گے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، تو پھر اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا اور جب اس کے پاس سچ آ گیا تو اس نے اس سچ کی تکذیب کر دی، اس کو جھٹلا دیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، پوچھا کہ کیا اس قسم کے کافروں کے لیے جہنم ہونی چاہیے کہ نہیں؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ ہستی جو سچ لے کے آئے اور وہ لوگ جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، اس کو مان لیا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکتے ہیں۔
لہم ما یشاءون عند ربہم، اب ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو یہ چاہیں گے. ذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے خوب کاروں کا. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اور یہ سارا قیامت کا سما اور یہ حساب کتاب اس لیے ہوگا کہ چھپا دیے جائیں، دفنا دیے جائیں ان لوگوں کے برے کام جو ایمان لے آئے. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو ان اچھے کاموں کا، بھلے کاموں کا اجر دیا جائے جو وہ کرتے رہے ہیں. یہاں پہ جو ابتدا میں اس پارے کے آخر میں بات ہے وہ توحید کی ایک نفسیاتی دلیل ہے، یعنی ایک ایسی دلیل کہ جس قسم کی بات اس سے پہلے ہمارے دروس میں نہیں آئی، اور یہ تمثیل جو ہے یہ اللہ نے اس توحید کے لیے بیان کی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی اس توحید کو جو نہ تسلیم کرنے والے ہیں، جب فیصلے کا دن آئے گا تو اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کون سے لوگ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے اور کون سے جنت میں جائیں گے. یہ اس درس کا، یعنی آج کے درس کا یہ ایک مرکزی نقطہ ہے. کہا کہ کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. اب اس سے پہلے کل کے درس میں رسولوں کی اور اللہ کے کلام کی تکذیب کی بات ہو رہی تھی، قرآن پاک کی تکذیب کی بات ہو رہی تھی، اس کو جھٹلانے کی بات ہو رہی تھی، جیسا کہ مکہ والے کر رہے تھے. طرح طرح کی وہ باتیں کرتے تھے، لیکن اس اللہ کے کلام کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کہتے یہ کوئی شاعر ہے اپنے پاس سے گڑھ کے لے آتا ہے، ہمارے اوپر دھونس جماتا ہے کہ یہ میرے پاس وہی آئی ہے. اب کہا کہ اسی طرح پہلی قوموں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا. اللہ کی طرف سے جو تعلیمات آئیں، جو ان کے اوپر وحی آئی، انہوں نے ان کو جھٹلایا. تو اس کا نتیجہ ان کے حق میں کیا نکلا کہ ان کے اوپر عذاب ایسے آ گیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اور اس کی مثالیں یعنی مکی صورتوں میں بڑی وافر مثالیں ہیں. قوم نوح کی مثال ہے، قوم عاد کی، قوم سمود کی. یہ سب وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور اس کا نتیجہ اس دنیا کی رسوائی اور عذاب کی شکل میں ان کے سامنے آیا. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اب جب رسول کسی قوم میں آ جاتا ہے تو پھر وہ عدالت لگ گئی ہے. اب اس عدالت میں ایک فریق نے سرخرو ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، دوسرے نے ناکام ہونا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول بھی آ گیا اور ان کے بارے میں کچھ فیصلہ بھی نہ ہوگا. نبی کی اور بات ہے، اللہ نے رسولوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں ان کو غالب کروں گا، اور جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہوگا میں اس کو شکست دوں گا. اور ساری تاریخ جو ہے تورات میں بیان کی ہوئی اور دوسرے صحائف میں اور قرآن پاک میں، وہ اس کی تاریخی حقیقت ہے، وہ ایک تاریخی ثبوت ہے اس کا، جس کو بدلا نہیں جا سکتا. اب یہاں پہ ان کا جو عذاب ہے دنیا کا، اس لیے کہ دنیا میں ان کے اوپر عذاب آ کے رہتا ہے، جیسے قوم نوح پہ آیا، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ، اصحاب مدین پہ، شعیب پہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا اس پہ، باقی قوموں پہ عذاب آیا. تو وہ جو دنیا کا عذاب ہے اس کو رسوائی کا عذاب قرار دیا. اب اس رسوائی کے لیے آپ دیکھیں، ایک مثال ہم لے لیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام بہت زمانہ، یوں کہیں کہ 600 سال ایک قوم کو یہ بتاتے رہے کہ توحید ہے جو تمہاری فطرت کے اندر ہے، اور جو شرک تم نے شروع کیا ہوا ہے یہ تمہاری فطرت کا نہیں ہے، یہ تمہارے اوپر تھوپ دیا گیا ہے. انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننے کے بجائے، اس کو قبول کرنے کے بجائے، انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا اور عملی طور پہ بھی مذاق کیا. یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کشتی بنائیں
تو وہ کشتی 1 گھنٹے 2 گھنٹے یا 1-2 دن یا 1-2 ہفتے میں تو نہیں بنی، اکیلے آدمی تھے اور اتنی بڑی کشتی بنانی بھی تھی، ایک جہاز بنانا تھا، تو وہ اس کی تعمیر میں لگ گئے، سارا دن وہ کام کرتے تھے اور رات کو آ کے یہ لوگ اس کے اندر پاخانہ کرتے تھے۔ اب یہ کس قسم کا مذاق ہے، یہ کس قسم کا انہوں نے یعنی اپنے رسول کے ساتھ جو کیا، یہ کیا رد عمل تھا؟ تو اللہ نے تو وعدہ کر رکھا ہے کہ میں دنیا میں انہیں رسوا کروں گا۔ تو ایک دن ایک آدمی آیا، اس کے لیے وہ پھسل گیا اور اس کے سارے وجود کے ساتھ وہ ناپاکی پلیتی جو ہے وہ لگ گئی۔ ان لوگوں کو اس دوران ایک بیماری خارش جو ہے وہ بھی شروع ہو گئی تھی۔ جس طرح کتے نہیں کوئی بات بیمار کتا ہوتا ہے، خارش کر رہا ہوتا ہے، تو وہ آدمی جو ہے جب وہ جا کے اس نے اس گندگی کو دھویا نہایا وغیرہ تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ سب لوگوں نے آ کے اس کے اندر چلانے لگائے اور پھر انہوں نے اس کو دھو کے اپنے اوپر وہ پانی ڈالا اور بالکل صاف و شفاف کر دیا کشتی کو۔ یہ رسوائی انہیں دیکھنی پڑی اور دوسرے دن عذاب کا حکم آ گیا، طوفان آ گیا، اور وہ جو ایمان والے تھے وہ کشتی میں بیٹھ گئے اور یہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ یہاں پہ یہ کہا کہ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ خِزْيًا فِي الدُّنْيَا، عذاب الخزي فی الدنیا، دنیا میں رسوائی کا یہ عذاب ہے ان کو لوگوں کے لیے۔ ہلاکت تو ہے ہی ہے کہ ان کو نابود کر دیا گیا۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، کہا یہ نہیں کہ فیصلہ ہو گیا بس ان کو جو سزا ملنی تھی مل گئی، نہیں، جو آخرت میں ان کے لیے ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس کے لیے لفظ اکبر کا استعمال ہوا، یہ اس کی آخری یعنی بڑائی کی، اس کے بڑے ہونے کی، اس کے زیادہ ہونے کی یہ آخری شکل ہے جو استعمال ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو وہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ اس عذاب کو، آخرت کے عذاب کو کہا کہ وہ اکبر، وہ سب سے بڑا عذاب ہے، وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جانتے، کلمہ افسوس ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوتا۔ خود تو پتہ نہیں چل سکتا تھا، تو ان کو پتہ چلنا تھا، رسول کے پاس بیٹھنے سے، ان کی تعلیمات سے پتہ چلنا تھا، وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہا ہم نے تو قرآن پاک میں ہر قسم کی مثالیں دی ہیں۔ اب مثال ایسی چیز ہے کہ جس سے اصل حقیقت کو، جو کہ کچھ اور ہوتی ہے لیکن وہ سمجھ میں نہیں آتی، خاص طور پہ جو باتیں یعنی اس دنیا سے بعد کی ہیں وہ ہمیں کیسے سمجھ آئے۔ اب ان کو سمجھانے کے لیے اس دنیا کی چیزوں سے مثال لینی پڑتی ہے اور پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو کہا کہ اس قرآن پاک میں ہم نے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، اور یہ اس لیے بیان کی ہیں کہ لوگ تذکیر حاصل کریں، یاد دہانی حاصل کریں، ان کو ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ ہم نے جس قسم کا وجود پایا ہے، جس قسم کے باہر خوارج میں ہم نے جو نعمتیں پائی ہیں، یہ ساری کی ساری کسی کی دی ہوئی ہیں، تو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ تذکیر ہے، نصیحت پکڑنا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو دوسری آیت ہے، قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، کہا کہ یہ مثالیں ہم نے قرآن اپنی کتاب جو ہے اس کو زبان عربی میں رکھا۔ اب چونکہ اس کے اول مخاطب وہ تھے، عرب تھے، تو ان کی زبان کا تذکرہ بار بار قرآن پاک میں کیا گیا۔ یہ ایک قسم کا امتنان ہے، احسان ہے ان کے اوپر، یعنی ان کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہے۔ اب یہی دیکھیں کہ اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک دوسری زبان پڑھنی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر یہ اللہ کا خاص احسان ہوا کہ یہ ان کی زبان میں اترا۔ اب جن کے اوپر خاص قسم کی نعمت ہوتی ہے ان کا فرض بھی بڑا خاص بنتا ہے، اور کہا کہ یہ وہی جانتے ہیں کہ قرآن عربی میں اتارا غیر ذی عوج،
اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، اس میں کوئی ڈسکریپنسی نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ ایک بات کہی اور پھر دوسری جگہ پہ پتہ چلا کہ نہیں وہ تو پہلے والی بات کی کہ مخالف اس سے متصادم بات کہی جا رہی ہے۔ آپ کو دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں مل سکتی کہ جو اس ذہامت کی یا اس کے قریب کی ذہامت کی ہو اور اس میں ڈسکریپنسی نہ ہو، اس میں لکھنے والے کے نظریات کی تبدیلی نہ آتی ہو۔ بے شک کسی کو لے لیں، امام غزالی کی کتابوں میں آپ کو یہ بات ملے گی، علامہ اقبال کی کتابوں میں آپ کو یہ بات ملے گی، مولانا روم کی مثنوی میں آپ کو جگہ جگہ اس قسم کی چیزیں ملیں گی کہ ایک جگہ پہ ایک بات کہی، دوسری جگہ پہ اس کی مخالف بات کہتی۔ لیکن قرآن پاک میں یہ چیز نہیں ہے۔ جیسے کل ایک بات آئی تھی کہ اس کے اندر ایک ہم آہنگی ہے، ہم رنگی ہے، اگرچہ مختلف طریقوں سے اسی بات کو بیان کرتا ہے، لیکن اصل جو مقصد اور موضوع ہے، جو توحید کی بات ہے، وہ ادھر ادھر نہیں ہوتی، وہ ادھر ہی رہتی ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد کہ یہ بڑی اہم چیز ہے، یعنی تمثیل میں بیان کرنا اور عربی زبان میں اس کو اس طرح واضح کرنا کہ اس میں کوئی، اس کے بعد ایک زبردست تمثیل جو ہے بیان کی جس میں ایک نفسیاتی دلیل ہے۔ پہلے ہم تمثیل کو سمجھتے ہیں، پھر اس نفسیاتی دلیل کو دیکھیں گے جو توحید کی دلیل ہے۔ کہا کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے، تمثیل بیان کرتا ہے ایک ایسے غلام کی کہ جس کے آقا ایک سے زیادہ ہیں اور وہ مختلف الاغراض ہیں۔ متشاکسون کا لفظ یہاں پہ لکھا ہوا دیکھیں آپ، متشاکسون تناقش کہتے ہیں غایت اور غرض کے مختلف ہونے کو، یعنی ایک تخالف ہے، تناقش ہے، یہ اس قسم کے الفاظ ذرا میں نے ان کے قریب قریب ہی ہیں، لیکن تخالف میں اور تناقش میں یہ فرق ہے کہ اس میں غرض بھی آ جاتی ہے۔ تناقش میں غرض کا مختلف ہونا، کہ میں مسجد میں آیا ہوں، میری غرض کیا ہے، آپ مسجد میں آئے ہیں تو آپ کی غرض کیا ہے، کام ایک ہی کیا ہم نے، لیکن غرض اور غایت جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے ایک ہی کام کرنے میں۔ یہاں پہ ایک غلام کی مثال دی جا رہی ہے کہ جس کے جو آقا ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں اور وہ مختلف الاغراض ہیں، ان کے جو غایت ہے غلام رکھنے کا، پورا غلام نہیں رکھ سکتے تھے تو کسی کے ساتھ شیئر کر لیا، شرکت کر لی کہ تھوڑا بہت میرا کام بھی کرے گا۔ اب یہ غلام بیچارہ ایک سے زیادہ کا غلام ہو گیا، اور کہا کہ دوسری طرف رجلا سلما لرجل، وہ سالم طور پہ، کامل طور پہ صرف ایک کا غلام ہے۔ اب یہ جو مختلف الاغراض ہیں، ان کا جو غلام ہے اس کی حالت کو دیکھیں کہ صبح سویرے جب وہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 جتنے بھی ہیں اس کے آقا وہ بیٹھتے ہیں تو ایک کہتا ہے کہ میری دکان پہ تو سامان کا ٹرک آئے گا، وہ میں نے اتروانا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ بھائی میری تو جو کھیتی ہے اس میں پانی لگانا بڑا ضروری ہے، وہ خشک ہو گیا ہے۔ تیسرا اپنا کوئی کام بیان کرتا ہے۔ اب یہ غلام کیا کرے گا؟ یہ غلام جو ہے اس کے بارے میں وہ آپس میں تناقش تو کرتے ہیں، اغراض تو مختلف ہے، لیکن بالآخر وہ کسی نہ کسی پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پہلے تھوڑی دیر پانی لگا لے، ابھی ٹرک تو نہیں آیا سامان کا، اس کو پانی لگانے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اتنے میں ٹرک آ جاتا ہے، وہ پانی جو ہے وہ لگا لیا، اس نے کافی سارا کام کر لیا تو وہ ٹرک سے سامان اتارنے پہ چلا جاتا ہے۔ اتنے میں تیسرے کا کام تیار ہو جاتا ہے تو وہ اس کا کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ یوں یہ غلام جو ہے یہ سارا دن پھنسا ہوا ہے، جب بھی پتہ چلتا ہے ادھر ذرا فارغ ہے وہ دوسرا کہتا ہے کہ آؤ بھائی پھر پانی لگاؤ، دوسری طرف پانی کا رخ موڑنا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں ایک دوسرا غلام ہے جو ایک آدمی کا ہے، ایک آقا ہے اس کا، تو وہ اس کو جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔
اللہ نے پوچھا حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو پہلا ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں اور وہ مختلف الاغراض ہیں، وہ تو بری حالت میں ہے۔ اب بندہ جو ہے، انسان جو ہے، یہ اللہ کا غلام ہے، اور یہ اللہ کی غلامی جو ہے یہ اس کی فطرت کے اندر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان ضعیفا، میں نے اس کو کمزور پیدا کیا۔ وہ مختلف قسم کی کمزوریاں ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ بیمار بھی ہوتا ہے، یہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو شفا چاہیے۔ اب یہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس ڈاکٹر کے پاس تو فلاں بھی گیا تھا، دوائی لیتا رہا اور مر گیا، فلاں بھی گیا تھا دوائی لیتا رہا لیکن کوئی شفا کا نہیں ہوا۔ اب یہ کمزوری اس کے اندر موجود ہے کہ یہ دوائی تو میں لے رہا ہوں لیکن شفا کسی اور نے دینی ہے۔ تو وہ جو اور ہے اس کا داعیہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ انسان ہے کہ جس کو اپنے خالق اور مالک کا کوئی تعارف نہیں تھا، اس نے خود اپنے لیے پیدا کیے، اس نے دیوی دیوتا بنائے، اس نے سورج کی پوجا کی، اس نے مختلف بت جو ہیں وہ بنا کے اپنے سامنے رکھے اور ان کے حضور پرارتھنا کی، ان سے التجائیں اپنی مانگتا رہا۔ اس کے اندر یہ کمزوری موجود ہے کہ صرف ڈاکٹر کی دوائی سے نہیں ہوتا۔ یہ ایک مثال ہے، اس کے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں، اور ان کمزوریوں کے خلاف اس کے اندر ایک داعیہ موجود ہے جو اللہ نے رکھا ہے کہ اس کو ایک ایسی ہستی چاہیے جو اس کی تمام حاجات کا تکفل کر سکے، اس کی تمام مشکلات کو آسان کر سکے۔ یہ تو اس کی فطرت کے اندر ہے، تو یہ اس کی طرف جھکتا ہے۔ لیکن جب اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس کی طرف جانا ہے، تو اللہ نے اس کی آسانی کے لیے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے اس دنیا میں۔ اگر اس نے اپنے اندر جو داعیہ، جو مطالبہ، جو یہ ڈیمانڈ اندر موجود تھی کہ میرا ایک آقا ہونا چاہیے جو میری کمزوریوں کو دور کر سکے، میری حاجت براری کر سکے، یہ اندر موجود تھا، اور اس نے صحیح سمت میں غور کی، اور پھر اوپر سے وحی کی بات آئی کہ جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ یہ ہے۔ یہ اس کو ایک کامل ایمان نصیب ہوا، عقل سے اور وحی سے مل کے اس امتزاج سے یہ کامل ایمان نصیب ہوا۔ یہ چیز جو ہے یہ انسان کے اندر موجود ہے، لیکن جو دوسرے آقا ہیں ان کے لیے اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، اندر گنجائش نہیں ہے۔ یہ دوسروں کو آقا اندر سے تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ بہت اللہ نے بہت یعنی اپنی مخلوقات میں سے یہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کی اشرف المخلوقات ہونا جو ہے وہ اس کو کسی دوسرے کے آگے جھکنے دیتا ہی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ جو ماحول ہے اور جو ابلیس کی کاروائیاں ہیں اور اس کے جو چیلے چانٹے ہیں اور جو کالج اور یونیورسٹیاں ہیں، جو درسگاہیں ہیں، وہ اس قسم کا ماحول بنا دیتی ہیں کہ پھر اس ایک آقا کے مقابلے میں بہت سے آقا اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ وہاں پہ پرورش پاتا ہے اس ماحول میں، اور ان سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے۔ یہ بھی اس کی کمزوری ہے کہ اس کو چھوڑنے سے میں نقصان نہ اٹھا جاؤں، یہ بھی اس کی کمزوری ہے۔ تو یہ ایک نفسیاتی دلیل یہاں پہ بیان کی گئی توحید کی، اور شرک کے خلاف ایک ایسی بات بیان کی گئی کہ جو ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایک آدمی جس سے بہت سے لوگوں نے کام لینا ہے اور دوسرا آدمی جس سے ایک نے کام لینا ہے، وہ دونوں انجام کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہیں۔ جو ایک کا بندہ ہے وہ بڑے آرام میں رہے گا۔ کہا الحمدللہ
یعنی توحید کی ایک ایسی دلیل بیان ہو گئی کہ جس کو سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ زور دینا ہی نہیں پڑتا. تو جب یہ دلیل سنی اور توحید کی طرف مائل ہوا تو خود بخود اس کے منہ سے نکلنا چاہیے الحمدللہ کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے کہ جس نے یہ معاملہ میرے لیے آسان کر دیا. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ وہ یہ سننے کے بعد بھی ان کے منہ سے الحمدللہ نہیں نکلتا، اس لیے کہ وہ صحیح بات تک، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، وہ حقیقت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. لا یعلمون نہیں جانتے، نہیں جاننے کی کوشش کرتے، دونوں اس کے معنی ہیں. انک میت و انہم میتون. اب یہ ہے کہ وہ جھگڑا جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ لات و منات عزا حبل یہ سارا کچھ کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، نافع و ضار وہ ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اس طرح کی دلیلیں آپ نے بیان کر دی، اللہ نے واضح کی ساری بات، انہوں نے نہیں مانا تو کوئی بات نہیں، آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے. میت عربی زبان میں اور اردو میں یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں میت اس کو کہتے ہیں کہ جو زندہ ہے لیکن ابھی کچھ وقت کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اس نے مرنا ہے، اس کو میت کہتے ہیں. یعنی ہم جو ہیں سارے کے سارے عربی کے حساب سے میت ہیں. جب یہ اردو میں آیا تو جو مر کے، یعنی جس کے روح پرواز کر گئی، وہ چارپائی پہ ہے، اس کو میت کہتے ہیں. وہ میت نہیں ہوتا. عربی میں اس کو میتہ کہتے ہیں. وہ جو ہم کہتے ہیں نا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار حرام ہے. یہ وہ ہے میتہ کہ جو پہلے سے مر چکا ہے، اب اس کے اوپر چھری کا کوئی فائدہ نہیں، وہ حرام ہو چکا ہے، وہ میتہ ہے. یہ میت ہے کہ جس نے مرنا ہے. کہا آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. پھر آپ سب نے آ کے اللہ کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرنا. تختصمون، خصم، خصامت، دشمنی، یعنی اس چیز کو، اپنے جو جھگڑا ہے اس کو یہاں پہ آپ لے آئیں گے. پھر کیا فیصلہ ہوگا اگلی آیت میں بتائیں. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے. اللہ پہ جھوٹ کس طرح باندھتا ہے؟ کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہم جس دین پہ ہیں یہ دین ابراہیمی ہے اور یہ اللہ نے دیا ہے. اب وہ اپنے بتوں کو حاجت روا بنانے کے لیے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے. اور ابراہیم علیہ السلام سے بڑا توحید کا پرچار کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں اس دنیا میں، نہ کوئی آگے ہوگا. انہوں نے تو اس ساری چیز کی بنیاد رکھی. انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ اللہ نے یہ ہمیں سکھایا ہے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، کہا کہ سچائی، حقیقت، قرآن پاک، اللہ کا رسول جس کو تم خود صادق کہتے تھے، یہ دونوں سچائیاں ہیں. یہ جب آ گیا تو پھر اس کی بھی تکذیب کر دی، اس کو بھی جھٹلا دیا. پہلے تو وہ بات تھی جھوٹی جو اللہ پہ جھوٹ باندھا، اور دوسرا یہ کہ جب سچ آ گیا اللہ کی طرف سے تو اس کو بھی کہا کہ یہ بھی جھوٹ ہے، اس کی بھی تکذیب کر دی. الیس فی جہنم مثوی للکافرین. اللہ نے پوچھا کیا وہ جو جہنم میں بیان کرتا رہتا ہوں اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے؟ یعنی وہ جو تختصمون تھا آخری لفظ کہ وہ آپس میں جھگڑا تمہارا میرے پاس آئے گا، اس کا فیصلہ بتایا کہ کیا ہونے والا ہے کہ یہ ظالم ہے، میں ظالم کو پکڑوں گا اور اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤں گا. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. ہاں البتہ وہ لوگ
وہ ہستی جو صدق سچ لے کے آئی. کیا چیز؟ قرآن پاک لے کے آئی. یعنی جو قرآن پاک لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وصدق بہ، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں. صدقت یا رسول اللہ. صحابہ کرام کہا کہ یہ ہیں اولئک هم المتقون، جو متقی ہیں. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی جو عربی زبان میں لفظ ہے تقا یتقی، یہ بچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ متقون کا ترجمہ میں نے کیا تھا کہ یہ لوگ ہیں جو عذاب سے بچنے والے ہیں. ان کے لیے کہا کہ ان کو جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا ان کا. کہا یہ لوگ بچنے والے ہیں اس عذاب سے. لہم ما یشاءون عند ربہم. ہاں ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب سے بچ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے ان کی ہر خواہش کے مطابق ان کے رب کے پاس اس خواہش کو پورا کرنے کا انتظام ہے. اب یاد رہے کہ خواہش کے اوپر وہاں پہ کوئی روک ٹوک، کوئی پابندی بھی نہیں ہے. کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں. جو وہ چاہے وہاں پہ وہ لے سکتا ہے، وہ اس کو سب ملے گا، اس لیے کہ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. کہا کہ جو خوب کار ہیں، یعنی انہوں نے تصدیق کی، پھر اس کلام میں جو احکامات آئے ان سب کو مانا، عملی طور پہ ان کے اوپر عمل کیا، اپنے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار دی. یہ خوب کار ہیں، محسنین ہیں. ان لوگوں کے لیے صحیح بدلہ ہے. اب کون سا بدلہ؟ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا. کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ انسان ہے اور ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. گناہ ہوتا ہے. اللہ ان کے گناہوں کو دفن کر دے گا. کفر جو ہے جہاں اللہ کے رسول کے اور قرآن پاک کے اور آخرت کے انکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہیں پہ یہ لفظ قرآن پاک میں ذمہ دار کے لیے بھی آیا ہے. سورہ حدید میں عجب الکفار نباتہ، کہ وہ ذمہ دار جو ہے وہ بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، جب بارش ہوتی ہے وہ کھیتی لہلہا اٹھتی ہے. ذمہ دار حیران رہ جاتا. عجب الکفار، ذمہ دار حیران رہ جاتا. اس کو دیکھیں کہ اصل لغت میں کفر کا معنی کیا ہے. میں نے اس کا دفنا دینا. ہاں، یا آدمی جب برائی کا کوئی برا عمل کرتا ہے اور پھر سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے. پشیمان ہو کے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ استغفار کرتا ہے. استغفر اللہ. یہ جو استغفار ہے اس کا اصل میں نے ڈھانپ دینا. یعنی ایک برا عمل تھا وہ محفوظ ہو گیا، وہ قیامت میں آئے گا. اس نے یہ کام کیا کہ اس نے اس کے اوپر پردہ ڈلوا دیا، اب وہ نظر نہیں آتا. جب یہ مزید اس کے اوپر نادم ہوتا ہے، ابھی اس کو تو نہیں پتہ میری استغفار کا کیا نتیجہ نکلا، یہ مزید استغفار کرتا ہے، ہر نماز کے ساتھ استغفر اللہ کہتا ہے، اور پھر نادم ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے نہیں کرتا. تو دوسرے درجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی تکفیر ہو جاتی ہے، یعنی یہ جو گناہ ہے اس کو دفنا دیا جاتا ہے. اب ذرا تھوڑا سا پکا کام ہو گیا. اس کے بعد ایک تیسری چیز ہوتی ہے توبہ. یعنی پہلے تھا استغفار، دوسرا ہے تکفیر، تیسرا ہے توبہ. جب یہ توبہ کرتا ہے اور اس کی ساری شرائط کو پورا کر دیتا ہے اپنے اس گناہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، تو یہ گناہ کے بجائے وہاں سے ایک نیک عمل کے طور پہ نکل آتا ہے. دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ ان کی جو سیئات ہیں، جو برے کام ہیں، ان کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے. اور اس کو وہ برا کام کرنے کا الٹا فائدہ ہوا کہ وہ بار بار استغفار کرتا رہا، بار بار یہ استغفار اس کے نامہ اعمال میں آتی رہی. اور وہ نیکیاں ہیں، نیکی ہیں، اللہ کا ذکر ہے، استغفار وہ بار بار آتی رہی.
اور یوں اس کے وہ نامہ اعمال میں جو اچھے اعمال ہیں ان کا وزن بھی بڑھا۔ پھر یہ جو برائیاں تھیں جب توبہ قبول ہوئی تو یہ حسنات میں تبدیل ہو گئی۔ یہ 3 درجے ہیں برا کام کرنے کے بعد۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ تو مزے میں رہا بنسبت اس شخص کے جس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، تو اللہ نے تو خود فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ یا بنی آدم کلکم، کیا بنی آدم تم سارے کے سارے جو ہیں خطا کار، کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ یعنی ہیں سب گناہ گار لیکن جو توبہ کرتے ہیں ان میں وہ اچھے ہیں۔ تو گناہ سے تو سب کی زندگی گزری ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ جو چیز ہے کہ بھائی استغفار کرنا اور اس کے لیے توبہ کا انتظام کرنا اور توبہ کی شرائط ساری پوری کرنا، یہ ایک بہت ہی اچھا کام ہے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکیں اتنا ہی اچھا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب